آج ہم پیسے کے بارے میں بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا مختلف انداز سے۔ مطلب اعداد و شمار نہیں، بلکہ نفسیات کے زاویے سے۔ ہمارے پاس سائیکالوجی آف منی کتاب سے کچھ اہم خیالات ہیں۔ یہ کتاب دیکھتی ہے کہ ہمارے جذبات، ہمارے رویے، یہ مالی فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ مقصد تو یہی ہے کہ ان خیالات سے کچھ عملی باتیں سیکھیں تاکہ پیسے کے ساتھ اپنا تعلق وہ بہتر ہو سکے۔ اور بنیادی نقطہ وہ یہ کہ مالی کامیابی حساب کتاب سے زیادہ رویے کا کھیل ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اور شروع کرنے کے لیے مواد کا ایک بڑا پیغام ہے: کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ یعنی ہر شخص پیسے کے بارے میں جو سوچتا ہے نا، جو فیصلے کرتا ہے، وہ اس کے اپنے تجربات، اس کی نسل، اس کے زمانے کے ماحول، ان سب کی پیداوار ہے۔ جو چیز ایک کو عجیب لگے وہ دوسرے کے لیے بالکل منطقی ہو سکتی ہے۔ اس سے ہمیں دوسروں کے فیصلوں پر تنقید کرنے کے بجائے ہمدردی سے دیکھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ واقعی ایک پاورفل بات ہے۔ اچھا، تو آئیے اس میں تھوڑا اور گہرائی میں جائیں۔ ایک بڑا فرق جس پر مواد کافی زور دیتا ہے وہ ہے دولت اور آمدنی میں فرق۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بس جس کی آمدنی زیادہ وہی امیر ہے، لیکن مواد کہتا ہے کہ اصل دولت وہ ہے جو نظر نہیں آتی۔ بالکل۔ یعنی وہ پیسہ جو کمایا اور پھر خرچ نہیں کیا، بچایا، انویسٹ کیا، ہے نا، یہ وقت کے ساتھ جمع ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور یہیں پر آپ دیکھیں طویل مدتی سوچ کا عنصر آتا ہے۔ دولت جمع کرنے کے لیے صرف کمانا کافی نہیں ہے، اسے روکنا، اسے بڑھانا وہ ضروری ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور اہم بات، قسمت اور خطرے کا کردار۔ مواد بہت صاف کہتا ہے کہ مالی دنیا میں نتائج صرف محنت یا ذہانت سے نہیں آتے۔ اچھا۔ بہت کچھ قسمت پر، موقع پر اور ان چیزوں پر منحصر ہوتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اس سچائی کو ماننے سے ہم زیادہ حقیقت پسند بنتے ہیں، کم مغرور ہوتے ہیں۔ یعنی کامیابی میں قسمت کا بھی ہاتھ ہے اور ناکامی میں صرف خود کو دوش نہ دیں، یہ توازن اہم ہے۔ یہ بات مجھے مرکب سازی یعنی کمپاؤنڈنگ کی طرف لے جاتی ہے۔ مواد اسے صرف پیسوں تک محدود نہیں رکھتا نا، یہ تو رویوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، مرکب سازی کا جادو یہی ہے۔ وقت کے ساتھ چھوٹی مسلسل کوششیں وہ اکثر بڑی کبھی کبھار کی جیت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پر، منافع پر تو لاگو ہوتا ہی ہے، ساتھ ہی اچھی مالی عادتیں جیسے مسلسل بچت کرنا یا اپنا علم بڑھاتے رہنا اس پر بھی لاگو ہیں۔ صبر اور مستقل مزاجی وہ یہاں بہت اہم ہے۔ یہ شاید قسمت اور خطرے جیسے وہ بے قابو عوامل کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ بھی ہے۔ تو یہ صبر اور مستقل مزاجی، اس کا پھل کیا ہے؟ مواد اسے آزادی سے جوڑتا ہے۔ یہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ یہ صرف مہنگی چیزیں خریدنا نہیں ہے۔ صحیح کہا، بالکل نہیں۔ مواد کے مطابق دولت کا سب سے بڑا فائدہ ہے اپنے وقت پر اختیار۔ یہ آزادی کہ آپ صبح اٹھیں اور فیصلہ کریں آج کیا کرنا ہے، کس کے ساتھ، کب تک۔ یہ ہے مالی آزادی کا اصل مطلب۔ اور یہی وہ کبھی کافی نہیں والا مسئلہ آ جاتا ہے، نیور انف۔ او ہاں۔ ایک خاص مقام کے بعد زیادہ پیسہ ضروری نہیں کہ زیادہ خوشی یا زیادہ آزادی لائے۔ اگر آپ نے کافی کی کوئی حد نہیں رکھی نا، تو آپ ہمیشہ بس زیادہ کے پیچھے بھاگتے رہیں گے۔ یہ کافی کی حد مقرر کرنا، یہ تو واقعی ایک نفسیاتی چیلنج ہے۔ مواد ایک اور فرق بھی بتاتا ہے۔ امیر بننا اور امیر رہنا، ان دونوں کے لیے الگ سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ امیر بننے کے لیے اکثر رسک لینا پڑتا ہے، امید رکھنی پڑتی ہے، شاید کچھ پرے داؤ کھیلنے پڑتے ہیں۔ لیکن امیر رہنے کے لیے، یعنی جو کما لیا اسے سنبھالنے کے لیے، اس کے لیے زیادہ تر قدامت پسندی چاہیے، کفایت شعاری اور خاص طور پر بڑی مالی غلطیوں سے بچنا۔ ہاں، بچنا بہت ضروری ہے۔ جی، اس کے لیے نظم و ضبط چاہیے اور تھوڑا سا صحت مند خوف بھی۔ اور ان بڑے جیتوں یا غلطیوں کی بات کریں تو مواد میں دم آپ جیت گئے یعنی ٹیلز یو ون کا بھی ذکر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ تصور دیکھیں پاور لاز یا لانگ ٹیل جیسا ہے۔ مطلب یہ کہ بہت سے مالیاتی نتائج، اچھے یا برے، وہ چند بہت ہی نایاب غیر معمولی واقعات سے طے ہوتے ہیں۔ آپ کی زیادہ تر سرمایہ کاریاں شاید اوسط منافع دیں، ٹھیک ہے، لیکن چند ایک غیر معمولی کامیابیاں وہ سارا نتیجے بدل سکتی ہیں۔ اسی طرح چند بڑی غلطیاں وہ برسوں کی محنت ضائع کر سکتی ہیں۔
تو سمجھنا یہ ہے کہ کامیابی اکثر چند بڑی جیتوں پر منحصر ہوتی ہے، نہ کہ ہر بار جیتنے پر۔ تو ان تمام نفسیاتی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے عملی طور پر کیا کیا جائے؟ مواد سے کچھ بنیادی مشورے کیا نکلتے ہیں؟ چند اہم باتیں ہیں۔ پہلا، اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا چھوڑ دیں۔ ہر کسی کا سفر الگ ہے۔ دوسرا، خواہشات کو قابو میں رکھیں۔ خرچ میں سمجھداری دکھائیں تاکہ بچت اور سرمایہ کاری کے لیے پیسہ بچے۔ تیسرا، صبر کریں۔ دولت بنانا میراتھن ہے، 100 میٹر کی دوڑ نہیں۔ اور چوتھا، سماجی حیثیت یا دکھاوے کے بجائے مالی آزادی کو اپنا اصل مقصد بنائیں۔ اور شاید سب سے اہم نفسیاتی نقطہ، جیسا آپ نے شروع میں کہا تھا، اپنے جذبات کو سمجھنا۔ خوف، لالچ، سماجی دباؤ، ان کو پہچاننا اور ان پر قابو پانا سیکھنا۔ یہ جاننا کہ ہم کوئی مالی فیصلہ کیوں کر رہے ہیں، اس سے بہتر انتخاب ہو سکتا ہے۔ بالکل، خود شناسی وہ بہت اہم ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پیسے کے ساتھ ہمارا رشتہ صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہماری نفسیات، ہمارے رویے، ہمارے صبر اور ہمارے نقطہ نظر سے بہت گہرا جڑا ہوا ہے۔ یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور سامعین کے لیے سوچنے کے لیے ایک آخری بات چھوڑ جاتے ہیں۔ چونکہ مواد کافی یعنی انف کے تصور پر اتنا زور دیتا ہے، تو کوئی شخص اپنی زندگی، اپنی اقدار اور اپنی مطلوبہ آزادی کے لیے اس کافی کی تعریف کیسے کر سکتا ہے؟ یہ صرف بینک بیلنس کا سوال نہیں ہے، یہ ایک گہرا ذاتی سوال ہے جس کا جواب ہر ایک کے لیے مختلف ہوگا۔